بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام علیہ السلام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہ السلام زارو قطار آنسو بہانے لگ جاتے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی کہ دجال کی، کہ دجال کون ہے اور در حقیقت دجال کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بد صورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کے ناک طوطے کی چونچ کی طرح ہوگی۔ اور دجال کی سب سے بڑی اور واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافارا لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر، جس کو مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن کافر اور فاسق لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کے رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا، اور وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے حساب مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہیں پی سکے گا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا، اور اگر وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور اگر وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اور دجال اس وقت اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، اور وہ لوگ عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان سب کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر گردش کرے گا، اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، اور اس وقت دنیا کے تمام کافر لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ و مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور پھر یہ آخرکار ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا، اور اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہاں سے بھی ذلیل و رسوا ہونے کے بعد مکہ و مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا، اور اس وقت مکہ و مدینہ کے اندر جو بھی منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز کو سن کر مکہ و مدینہ سے باہر نکل آئیں گے، اور پھر دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا، اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور پھر مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجالی گروہ ہار جائے گا، اور دجال کی لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے دجال کو مقام لد پر پکڑ لیں گے،
اور اللہ رب العزت کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ و مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی طور پر کانا تھا، اور یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی یا القاء ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگ گیا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، اور اس بچے کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا اور ابھی جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اور پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے دل کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کہ اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ پیارے دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آیا کرتے تھے اور اسے عرش الہی کے بارے میں خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام علیہ السلام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اس بات کا اقرار فرماتے اور نہ ہی انکار۔ تو پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بعض صحابہ کرام علیہ السلام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے کہ جو قرب قیامت دجال بن کے ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔
تو اس وقت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، بعض مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال تو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، یعنی کہ اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور اس کی جو جو نشانیاں ہوں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔